میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ پتھر کی مورت بنا اس وقت وہ امل تاشفین کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، تمہارے چند لمحوں کے کھیل نے میری پوری زندگی برباد کر دی، بنا کسی قصور کے جیتے جی جہنم میں ڈال دیا، ایک ایک سانس کو میرے لیے عذاب بنا دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، پھر بھی تم نے میری ستیلی ماں اور کزن کے ساتھ مرحا بخاری میڈم کے ذریعے میرے جسم کا سودا کر لیا، مجھ سے میری سب سے قیمتی متاع چھین لی۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم یہاں اس بنگلے میں رہتے ہو تو میں کب کی تمہاری جان لے چکی ہوتی۔ پچھلے 7 سالوں سے تمہارا گناہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ اپنے بچوں کو تمہارے ساتھ خوش دیکھ کر سب بھول جاؤں گی؟ نہیں اذلان شاہ افندی، میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی کی پور سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنی بھیگی پلکیں صاف کی تھیں۔ اذلان کونگ بیٹھا رہا۔ جو گناہ تم نے کیا وہ خدا کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا یہ گناہ بھول جاؤں تو تمہیں اپنی ساری جائیداد، سارا بینک بیلنس میرے بچوں کے نام کرنا ہوگا۔ ایک پھوٹی کوڑی بھی تم اپنے نام پر نہیں رکھو گے۔ اس کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے سرکل میں تمہاری عزت اور کردار کا پردہ فاش نہ کروں تو تمہیں مجھ سے لا تعلق رہنا پڑے گا۔ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ میرا دل تمہیں اپنے شوہر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا۔ میں کلام پاک کی قسم کھا کر کہتی ہوں، جس روز تم نے کسی بھی مجبوری میں بنا میری اجازت کے میرے جسم پہ اپنا حق جمانے کی کوشش کی، میں اسی روز خود کو ختم کر لوں گی، اور اسے محض دھمکی نہ سمجھنا۔ زندگی کے جس دوراہے پر میں کھڑی ہوں وہاں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہی بدلہ ہے تمہارے اس ظلم کا جس کی سزا میں نے پورے 7 سال اکیلے بھگتی ہے۔ اس بار اس کا چہرہ آنسوؤں سے پورا بھیگ گیا تھا۔ اذلان جیسے بولنے کی قوت ہی کھو بیٹھا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ جیسے فنا ہو گیا تھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا کہ اس روز زہریلا دودھ کیوں نہ پیا۔ کاش وہ دودھ پی کر مر جاتا تو اس تکلیف سے بچ جاتا جو اب اسے محسوس ہو رہی تھی۔ امل اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اٹھی تھی اور اس نے ایک ایک کر کے اپنے سارے زیورات اتارنے شروع کر دیے تھے۔ زیورات اتارنے کے بعد اس نے میک اپ صاف کیا اور پھر لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ اذلان جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ رات اس کے لیے قیامت کی رات تھی۔ پھٹتے دماغ اور جلتی آنکھوں کے ساتھ وہ پوری رات جاگتا رہا تھا۔ امل کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ صوفے پر بے ترتیب پڑا آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور سیدھی واش روم میں گھس گئی تھی۔ جس وقت وہ تولیہ سر پر لپیٹے باہر نکلی اس نے ایک سرسری نگاہ پھر اذلان پر ڈالی تھی۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے گھنے بالوں سے تازہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ گیلے دراز گیسوں کو جھٹک جھٹک کر سلجھانے لگی۔ گیلے بالوں کی چند بوندیں اڑ کر اذلان کے چہرے پر پڑیں تو وہ جو ابھی سویا تھا فوراً جاگ کسمسا کر آنکھیں کھول گیا۔ سامنے ہی وہ آئینے کے پاس کھڑی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ اذلان کے لیے یہ بے حد دلکش منظر تھا۔ صبح کے نور کا حالہ بنی وہ اس کے لیے کھڑی تھی۔ اذلان کا دل چاہا اس کا گلابی چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے سرخ سرخ لبوں پر اپنا استحقاق جما دے، اس کے گیلے دراز گیسوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے محسوس کرے، مگر جو پابندی اس نے اس پر لگائی تھی وہ اسے باندھ کر رکھ دیتی تھی۔ امل گیلے بال سلجھا کر دوپٹہ سر پر اچھی طرح جماتی کمرے سے نکلی تو وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر چلا آیا۔ کمبل میں امل کی مخصوص خوشبو تھی۔ اس نے وہ خود پر لپیٹ کر گہری سانس لی، پھر اسی خوشبو کے حصار میں مقید سو گیا۔ امل معمول کے مطابق اپنے کاموں میں لگ گئی۔ کل رات اس کی حیثیت اس گھر میں بدل گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اسی طرح اپنے کام سر انجام دے رہی تھی جیسے پہلے دیتی تھی۔ دادا جی اسے کچن میں ناشتہ تیار کرتے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ اس کے دونوں بچے بھی اٹھ چکے تھے اور بے حد خوش تھے۔ دادا جی اور بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد بھی وہ کمرے میں نہیں گئی تھی۔ اذلان بے خبر سویا رہا۔ دوپہر میں کہیں اس کی آنکھ کھلی تو دونوں بچے اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔
اذلان نے دونوں کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹا، پھر انہیں شدت سے چومتے ہوئے بولا، ایک خوشخبری ہے آپ دونوں کے لیے۔ کیسی خوشخبری انکل؟ انکل نہیں پاپا، میں ہی آپ دونوں کا اصلی پاپا ہوں۔ واٹ؟ دونوں بچے حیرت سے چیخے تھے جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہی سچ ہے، آپ دونوں میرے ہی بچے ہو۔ مجھے بھی کل رات ہی پتہ چلا جب میں نے آپ دونوں کے بارے میں مکمل معلومات کروائیں۔ بچے خوشی سے چیخ رہے تھے۔ وہ انہیں خوش دیکھ کر مسرور ہوتا رہا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آیا تو داجی اس کے منتظر تھے۔ اذلان نے سلام دعا کے بعد انہیں ساری حقیقت بتا دی، سوائے عمل کے سخت رویے اور شرائط کے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کا مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بچوں کی طرح دادا جی کی خوشی بھی دیکھنے لائق تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے داجی۔ اسے کچھ وقت دو بیٹے، کچھ کھاؤ بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسے جو چوٹ تم سے پہنچی ہے، اس چوٹ کو صرف تمہارا اچھا رویہ اور وقت کا مرہم ہی بھر سکتا ہے۔ مکافات عمل شاید اسی کو کہتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں بیٹے جو قرض ہوتے ہیں، انسان کا پیچھا کرتے ہیں، اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انسان کو وہ قرض چکانا ہوتا ہے۔ تمہیں بھی اپنے صبر اور حوصلے کے ساتھ سب برداشت کرنا ہوگا بیٹے۔ دادا جی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تبھی وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولا، قدرت کا اپنا نظام ہے دادا جی۔ دیکھ لیں 7 سال در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بالآخر میری امانت مجھ تک پہنچا دی گئی۔ میں آپ سے کہتا تھا نا، مجھے ایک عجیب سی کشش ان بچوں کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ کشش خون کی تھی داجی، میرا خون مجھے ان کی طرف کھینچتا تھا۔ اسی لیے بنا کچھ بھی جانے میرے اللہ نے میرے دل میں ان کے لیے بے تحاشا محبت ڈال دی تھی۔ بے شک بیٹے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کاش مما زندہ ہوتی داجی تو کتنی خوش ہوتی آج میرے بچوں کو دیکھ کر۔ کاش میں پہلے ہی انہیں ڈھونڈ لیتا تو شاید مما نہ مرتی۔ نہیں بیٹے، جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس کے مقدر میں نہیں تھا تمہارے بچوں کو دیکھنا۔ داجی نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر جلدی جلدی ناشتہ ختم کرتا بچوں کو مارکیٹ لے گیا۔ ڈھیر ساری شاپنگ اور موج مستی کے بعد اس نے ان دونوں کی اسکول کی تیاری بھی مکمل کر لی تھی۔ شام میں وہ بچوں کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگ تھے۔ دادا جی اسے خوش دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جبکہ عمل جو ان کے قریب بیٹھی انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہی تھی، اسے دیکھتے ہی لب بھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب داجی کو بتا رہا تھا، میں نے ان کی اسکول کی ساری تیاری مکمل کر لی ہے داجی، کل سے انشاءاللہ میرے بچے بھی اسکول جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے تم نے برخودار۔ داجی خوش ہوئے تھے۔ عمل اذلان کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر جل اٹھی۔ رات میں وہ خاصا لیٹ کمرے میں آیا تھا۔ بچے سو چکے تھے۔ عمل کتاب پڑھ رہی تھی۔ تبھی صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے پاؤں کو جوتوں اور جرابوں کی قید سے آزاد کیا، پھر عمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سکینہ بوا، میں نے وکیل صاحب کو تمام جائیداد کے پیپرز تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کشف اور دیان کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ کل سے دونوں اسکول جائیں گے۔ ٹائم پر تیار کر دینا۔ عمل نے سنا تھا مگر سنا انسنا کر دیا۔ مجھے تمہاری جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی لالچ ہے، میں صرف اپنی بچوں کی سیفٹی چاہتی ہوں بس۔ نو ایشو، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انفیکٹ میرا سب کچھ میرے بچوں کا ہی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عمل نے چپ سادھ لی۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، سکینہ بوا سو چکی ہوں گی، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لا دو گی؟ عمل نے اس کی فرمائش پر ایک نظر وال کلاک کی طرف ڈالی جہاں گھڑی کی سوئیاں رات کے 12:30 بجے کا الارم بجا رہی تھیں۔ وہ حیران ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ ہوتے لیٹ، ٹائم سے آ جاتے گھر۔ کیوں؟ تم انتظار کر رہی تھیں؟ پینٹ کے پونچے فولڈ کر کے شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ عمل تپ کر پلٹی تھی۔ قیامت آ جائے گی مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میں تمہارا انتظار کروں گی، سنا تم نے؟ سن لیا۔ فرمانبرداری سے سر ہلاتے ہوئے اس نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا،
پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے بولا، اتنی چھوٹی سی ہو تم، اپنی آدھی طاقت سے بھی جکڑ لوں تو ساری عمر خود کو میری گرفت سے چھڑا نہیں پاؤ گی۔ شکر ادا کرو رب کا کہ میں عام مردوں جیسا نہیں ہوں، میرا ضمیر زندہ ہے، اپنی غلطی اور گناہ پر پشیمان ہوں میں، مگر جو سزا تم نے میرے لیے منتخب کی ہے وہ بہت کڑی ہے عمل۔ تمہیں اپنے سامنے اپنے قریب دیکھ کر میں خود کو پتھر نہیں کر سکتا۔ تمہارا مسئلہ ہے یہ، میرا نہیں ہے۔ پٹک کر بے نیازی سے کہتی وہ کچن میں گھس گئی تھی۔ اذلان سرد آ بھر کر رہ گیا تھی اور وہ داجی کے پاس بیٹھا آفس کا کام نپٹا رہا تھا۔ سکینہ بوا مارکیٹ گئی تھیں جبکہ عمل کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں غضب کا ذائقہ تھا، مگر اذلان نے اظہار نہیں کیا۔ جانتا تھا اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اسے اپنے ہاتھوں کے کھانوں سے بھی محروم کر دے گی۔ موسم اچانک بدلا تھا اور پورے آسمان پر گھٹاٹوپ بادل چھا گئے تھے۔ بچوں کے جلدی جلدی کا شور مچانے پر وہ جو نگٹس فرائی کر رہی تھی اچانک نگٹس پلیٹ میں رکھتے ہوئے مڑی اور اس کے دوپٹے کا پلو آگ کو چھو گیا۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی آگ نے دوپٹے کے ساتھ ساتھ قمیض کے دامن کو بھی لپیٹ میں لے لیا تو تپش کے احساس نے اسے دوپٹے پر توجہ مرکوز کروائی۔ ریشمی دوپٹہ ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی تھی۔ عمل کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اذلان جو کام کے ساتھ ساتھ بچوں سے باتیں کر رہا تھا اس کی چیخ پر فوراً چونکتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا تھا۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ لپک کر اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے دور پھینکا، پھر اسے خود سے لپٹا کر قمیض پر لگی آگ دونوں ہاتھوں سے بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کوشش میں اس کے اپنے دونوں ہاتھ چل رہے تھے۔ عمل چیخ رہی تھی اور اذلان کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ داجی اور اس کے دونوں بچے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کشف نے تو باقاعدہ زور زور سے رونا اور چیخنا شروع کر دیا تھا۔ داجی بچوں کو تسلی دینے لگے جبکہ وہ عمل کو کسی قیمتی متاع کی طرح خود سے چمٹائے اسے آگ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، آگ بجھ گئی تھی۔ عمل بھی زیادہ متاثر نہیں ہوئی تھی، مگر اذلان کے ہاتھ بری طرح جل گئے تھے۔ پھر بھی اسے اپنی جلن سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ کسی گڑیا کی طرح اسے بازوں میں اٹھا کر وہ کچن سے باہر لایا، پھر کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ عمل کی ٹانگیں اور کمر کا کچھ حصہ آگ سے متاثر ہوا تھا۔ وہ بنا اپنی پرواہ کیے بھاگ کے فریج کی طرف گیا اور برنال نکال لایا۔ کھلے پائچوں کا ٹراؤزر اوپر چڑھا کر اس نے اس کی ٹانگوں کے زخم پر برنال لگائی، پھر جلی ہوئی قمیض کا حصہ اوپر اٹھا کر پوری کمر پر برنال کا لیپ کر دیا۔ کبھی دھیان سے کوئی کام نہ کرنا، اچھا؟ اگلے ہی پل اسے غصہ آیا تھا۔ لمحوں میں اس لڑکی نے جان نکال کر رکھ دی تھی۔ عمل چپ چاپ روتی رہی۔ اذلان نے کھانا باہر سے آرڈر کیا، پھر اپنا کام نپٹا کر بچوں کو ہوم ورک کروایا، انہیں اپنے ساتھ لپٹا کر کہانیاں سنائیں اور سلا دیا۔ عمل کو بھوک لگی تھی، وہ اس کے لیے بھی کھانا لے آیا۔ اٹھو کھانا کھا لو۔ رکھ دو میں کھا لوں گی۔ شدید تکلیف میں بھی اس کی اکڑ برقرار تھی۔ اذلان لب بھینچ کر رہ گیا۔ عمل نے کھانا ختم کیا تو وہ پھر بول اٹھا، کپڑے بدل لو، برنال لگا دوں۔ میں خود لگا لوں گی۔ کمر پر کیسے لگاؤ گی خود؟ وہ غصے ہوا تھا۔ عمل نے نظر چرا لی۔ بچے سو گئے ہیں، دادا جی کو کہوں وہ آ کر لگا دیں گے۔ عمل کی خاموشی نے اسے تپایا تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ گھورو مت، شوہر ہوں تمہارا، تمہارے وجود کے ایک ایک حصے پر میرا حق ہے۔ جب جیسے چاہوں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں۔ کوئی عدالت، کوئی قانون مجھے اس کے لیے گنہگار نہیں ٹھہرا سکتا، مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ کسی کی قسم کا پاس بھی نہ رکھوں۔ تمہاری زندگی مجھے تمہارے جسم سے زیادہ پیاری ہے، سمجھے تم؟ عمل چپ رہی تھی۔ تب بھی اس نے آگے بڑھ کر اس کی جلی ہوئی قمیض اتار دی۔ جسموں کا بھوکا نہیں ہوں میں، مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گی۔ اسے بیڈ پر الٹی لٹا کر اس نے اس کے زخموں پر مرہم لگانا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس کے اپنے زخمی ہاتھوں پر اس کے بچوں نے برنال لگائی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمل کا برہنہ وجود اس کے اندر کے روایتی مرد کو جگاتا، وہ تیزی سے پیچھے پلٹا اور کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ اگلے 2-3 گھنٹوں تک وہ اوپر ٹیرس پر کھڑا بارش میں بھیگتا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں زندگی بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ صبح اٹھتا اور ناشتہ کرتا، بچوں کو لے کر گھر سے نکلتا اور انہیں اسکول ڈراپ کرتے ہوئے آفس آ جاتا۔ سارا دن آفس میں بے حد مصروف گزرتا۔ شام ڈھلے گھر واپسی پر داجی اور بچوں کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔
رات تک بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے کب نیند کی پری مہربان ہو جاتی تھی اسے پتہ ہی نہ چلتا۔ اس وقت بھی وہ بچوں کے ساتھ گہری نیند میں مدہوش سو رہا تھا جب امل کی آنکھ کھلی۔ دیان کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ رات وہی چیک کرنے کے لیے وہ بیڈ کے پاس آئی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اذلان کے چہرے پر پڑی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت مرد تھا۔ سلیو لیس بنیان میں اس کے مضبوط ورزشی بازو اور گھنے بالوں سے بھرا سینہ واضح ہو رہا تھا۔ امل نے بے ساختہ نظر چرا لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا تو اس نے اسے کہا تھا، میرے اسسٹنٹ کی شادی ہے آج شام، تمہیں میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے چلنا ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں میں اب شادی شدہ ہوں اور تم نے بھی وعدہ کیا ہے تو میرے سرکل میں میری عزت اور میرا بھرم رکھو گی، لہٰذا میری واپسی تک تیار رہنا، بچوں کو بھی تیار کر دینا۔ امل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ شام میں وہ تھکا ہوا گھر واپس آیا تو وہ بلیک ساڑی میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ تیار بیٹھی تھی۔ اپنا موبائل اور گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظر پھیر لی۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ اب بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اپنے شوز اتار رہا تھا، جبکہ امل آئینے کے سامنے کھڑی ساڑی کا پلو ٹیک کر رہی تھی۔ بچے داجی کے پاس ہیں، وہ تقریب میں نہیں جائیں گے۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ملا تھا تیار ہونے کے لیے؟ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں، مگر یہ تمہارے نسوانی حسن کو مزید واضح کر رہی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جو چیز میری ملکیت ہے وہ محفل میں سب کی آنکھوں کی زینت بنے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ امل کے ہاتھ گویا اس کی کمزوری لگ گئی۔ ایک منٹ، کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ طے نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے لا تعلق رہو گے؟ میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے رہو مجھے اپنی بیوی، اپنی عزت، مگر میں تمہیں اپنا شوہر نہیں سمجھتی، سمجھے تم؟ وہ غصے ہوئی تھی۔ اذلان نے مجبوراً خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بات کو بڑھا کر بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اعتراض کے باوجود اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اگلے 40 منٹ کے بعد وہ اپنے اسسٹنٹ قمر عباس کی شادی کی تقریب میں پہنچا تو تقریب اپنے عروج پر تھی۔ اذلان کے ساتھ امل کو دیکھ کر کوئی ایسی نگاہ نہیں تھی جس میں ستائش نہ ہو۔ اس کی بیوی کی حیثیت سے لوگوں نے اسے بے حد سراہا تھا۔ اذلان اپنے آفس کے کولیگز کے ساتھ کاروباری گفتگو میں مصروف تھا جب احمد نیازی صاحب موقع دیکھ کر امل کی ٹیبل کی طرف چلے آئے۔ رسمی دعا سلام کے بعد امل کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس چلاتے ہیں۔ امل کا چہرہ ماڈلنگ کی دنیا میں تہلکہ مچا دے گا، لہٰذا اسے اس طرف آنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان سے ان کا نمبر لے لیا تھا۔ رات میں تقریب سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں گھر آئے تو بچے داجی کے ساتھ کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ اذلان خاموش تھا۔ اسی خاموشی میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ امل لباس تبدیل کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر میک اپ صاف کرنے لگی۔ تبھی اسی دوران اس نے اسے بتایا تھا، آج کی تقریب میں احمد نیازی صاحب ہیں جو چھوٹے سے پروڈکشن ہاؤس کو چلاتے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی کمپنی کی طرف سے ماڈلنگ کی آفر کی ہے۔ اذلان کے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین سے امل تاشفین کے خوبصورت چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے گویا اس نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے کے طوفان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میرے دماغ کی صحت کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایسا کوئی گھٹیا کام نہیں کرو گی، سمجھی؟ ایک دم سے بدکتے ہوئے وہ کھڑا ہوا تھا جب امل بھی طیش میں آ گئی۔ میں کیا کروں گی اور کیا نہیں
یہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے؟ تمہاری وجہ سے میرے پورے خاندان، پورے گاؤں میں میری بدنامی ہوئی۔ سب نے سو باتیں کی، مجھے برا بھلا کہا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی، میرے منہ پر تھوکا۔ اگر کچھ گھٹیا ہے تو وہ سب لوگ گھٹیا تھے، تمہارا فیل گھٹیا تھا۔ اب میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ میری پہچان کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب لوگ جنہوں نے مجھے گھٹیا سمجھا، میں اب انہیں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ اس کے تیور دیکھ کر اذلان کو خود پر کنٹرول کرنا پڑا۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا، مگر جو تم اب کرنے جا رہی ہو وہ بھی غلط ہے۔ تمہیں عزت اور پہچان چاہیے نا، میں دوں گا۔ تمہارے خاندان، تمہارے علاقے میں جا کر سب کو تمہاری سچائی اور پاکیزگی کے بارے میں بتاؤں گا، مگر میرا نام، میری عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم اسے یوں پردہ اسکرین پر آ کر تار تار کرتی پھرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے نا کہ تمہاری بیوی ہو کر میں ایسا گھٹیا کام کر رہی ہوں، تو مجھے تمہاری بیوی نہیں رہنا۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنا نام اور اپنا حوالہ واپس لے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک اور باغیانہ تھا کہ اذلان کی آنکھیں اس کے الفاظ پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کوئی عورت اتنی بے حس اور شفاف کیسے ہو سکتی تھی؟ عمل نے اس کی آنکھوں میں بہت سے کانچ ٹوٹتے دکھے تھے، مگر وہ نظر انداز کرتی پلٹ گئی تھی۔ جو درد اس شخص کی وجہ سے اس کی زندگی میں آئے تھے، ان کے سامنے اذلان کی تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ اگلے روز وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا جب وہ خوب بن ٹھن کر کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے اذلان کو مطلع کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ داجی جو ہال میں بیٹھے تھے وہ خود اسے اس طرح اکیلے باہر جاتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کتنی حیرانی سے انہوں نے اذلان کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ نظر چرا گیا۔ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وقت نے اسے جیسے دوزخ میں ڈال دیا تھا۔ عمل کے پہلے ہی کمرشل نے دھوم مچا دی تھی۔ بالکل اچانک قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی، اور وہ جو ایک بے نام غریب بد نصیب لڑکی تھی، اب ایسے عروج کی سیڑھیاں چڑھی کہ پیچھے پلٹ کر دیکھنا بھول گئی تھی۔ اب اس کے پاس نہ گھر کے لیے وقت تھا، نہ شوہر اور بچوں کے لیے۔ دادا جی اپنے اکلوتے محبوب پوتے کو پریشان دیکھ کر خود پریشان ہو گئے تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بچوں کی ٹوٹل ساری ذمہ داری اذلان کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ عمل تاشفین پبلک فگر بن گئی تھی۔ اس کے پاس قیمتی گاڑی، موبائل، بہترین لباس سب آ گیا تھا۔ روز وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ ڈنر پر مدعو ہوتی تھی۔ اذلان اسے دیکھ دیکھ کر راکھ ہوتا رہا۔ اسی شام جب وہ بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، چینل سرچنگ کرتے ہوئے اچانک ایک چینل پر عمل تاشفین سامنے آ گئی تھی۔ بے حد بےہودہ لباس میں سکرین پر سب کے سامنے بیٹھی وہ انٹرویو دے رہی تھی۔ اذلان جیسے بت بن کر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس سے نفرت اور انتقام میں اتنی گر جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ بچے بھی اسے سکرین پر ایسے لباس میں دیکھ کر سر جھکا گئے تھے۔ وہ اب اینکر کے سوال پر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، میں بہت چھوٹی تھی، شاید 16-17 سال کی، جب میری سوتیلی ماں نے ایک امیر زادے کے ساتھ میرے جسم کا سودا کر دیا۔ میں بے خبر لائلم صرف روزگار کی تلاش میں اپنی چچا زاد کزن کے بھروسے پر اپنے معذور باپ کے لیے آخری امید بن کر گاؤں سے شہر آئی تھی، مگر اس شہر نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی پورے گاؤں میں مجھے بدنام کیا گیا۔ میری سوتیلی ماں اور کزن جنہوں نے سارا کھیل کھیلا تھا وہ سچی بن گئیں، اور مجھے بہت مجبور ہو کر اس گاؤں سے دیس نکالا دے دیا گیا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میرے باپ کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اینکر نے تسلی دینی شروع کر دی۔ اذلان کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اگلے ہی پل اس نے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، موسم خراب تھا، بچے سو چکے تھے، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ انگاروں سی دہکتی آنکھوں کے ساتھ اپنے اندر اٹھتے طوفانوں کی زد میں آیا۔ وہ گویا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمل جس وقت کسی کولیگ کے ساتھ گھر واپس لوٹی، شب کے 11 بج رہے تھے۔ اذلان جو ٹیرس پر کھڑا اسے ایک اجنبی مرد کی گاڑی سے نکلتا دیکھ رہا تھا، ٹوٹے قدموں سے چلتا اوپر ٹیرس سے نیچے ہال میں آیا تھا۔ عمل اس وقت وہاں ہال میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ چٹاخ! اس کے سوال کے جواب میں جو تھپڑ اسے پڑا تھا، اس نے عمل کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ بائیں گال پر ہاتھ رکھتی وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تبھی وہ دھاڑا تھا، یو ایڈیٹ! تم جیسی بیویوں کے شوہر جب سو جاتے ہیں نا
تو ان کی زندگیاں تباہی کی نظر ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں سویا، مگر پھر بھی تم نے میری ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ بہت دکھ ہے نا تمہیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا۔ کبھی میرے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس حادثے نے میری زندگی کتنی متاثر کی؟ اس وقت وہاں اس پارٹی میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیسے مجھے ٹریپ کر کے نشہ دے کے تمہارے قریب چھوڑا گیا؟ وہاں اس وقت جتنی تم خود کو دیے گئے دھوکے سے بے خبر تھی، میں بھی اتنا ہی بے خبر تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ تمہیں تمہاری ماں اور کزن نے دھوکہ دیا، مجھے اس دوست نے دھوکہ دیا جو مجھ پر جان دیتی تھی، مگر میں اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر تمہیں میری وجہ سے نقصان نہ پہنچا ہوتا تو میں تمہاری طرف بھی کبھی آنکھ بھر کر نہ دیکھتا، چاہے تم کتنی بھی حسین کیوں نہ ہوتی۔ عورت میری کمزوری نہیں ہے، میں صرف اپنی اچھی تربیت کی وجہ سے تمہیں رعایت دی، عزت محبت دولت سب دیا، مگر تم نے کیا کیا؟ جگہ جگہ میری عزت کو تماشا بنا کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے اشتہار لگا دیے۔ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گا؟ میری معاشرے میں کیا عزت رہے گی؟ کچھ نہیں سوچا تم نے؟ لعنت ہے تم پر عمل تاشفین، لعنت ہے۔ زخمی شیر کی طرح دھاڑتا وہ اندر کا غبار نکال رہا تھا اور عمل پتھر بنی کھڑی تھی۔ کیا کیا برداشت نہیں کیا میں نے؟ اپنا محبوب باپ کھو دیا، ماں کھو دی، اپنی ہنسی، اپنا سکھ، اپنی نیند، اپنے دوست سب کھو دیا۔ پورے 7 سال جلا وطنی میں کاٹ دیے، تمہارے ایک بار کہنے پر اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا، پھر بھی تم نے میرے نام کو تماشا بنا دیا۔ کیوں؟ بس بہت ہو گیا عمل تاشفین، آج کے بعد تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں۔ میں ایک شریف گھرانے کا عزت دار مرد ہوں، ایک طوائف کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے کہا تھا اور پھر بنا عمل تاشفین کی طرف نگاہ کیے تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ عمل ہکا بکا پریشان پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اسے جلانا چاہتی تھی، سبق سکھانا چاہتی تھی، مگر وہ اسے ہی ہمیشہ کی طرح سبق سکھا کر چلا گیا تھا۔ آنسو تھے کہ کسی سیلاب کی طرح آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور پھینک کر یوں مارا کہ وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ کتنی ہی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی تھی۔ اگلے روز اس نے اذلان شاہ افندی کا ایک بالکل نیا روپ دیکھا تھا۔ معزز پیارے ناظرین، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس ناول کے بارے میں آپ کی جو بھی قیمتی رائے ہے اس سے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ اس رائے کی روشنی میں یہ کہانی آگے بڑھ سکے۔